हाय एवरीवन, अस्सलामु अलैकुम। तो कैसे हैं आप सब। स्टार्ट कर लेती हूँ अपना रिव्यू रिएक्शन वीडियो। सितारा के व्लॉग पर बात करेंगे। जितने पॉइंट्स मेरे जहन में हैं वो तमाम तर चीज़ें मैं आपके साथ रिव्यू करूँगी, लेकिन उससे पहले कुछ और चंद एक बातें हैं जो आपके साथ शेयर करना चाहती हूँ। देखिए, मेरा एक एक व्यूअर मेरे लिए बहुत ज़्यादा काबिल एहतराम है। मैंने आप लोगों को फ्रॉम द वेरी बिगनिंग, जब से मेरा चैनल है ना, एक चीज़ मैं हमेशा कहती हूँ कि गिव रिस्पेक्ट एंड गेट रिस्पेक्ट। मतलब इज्जत वो चीज़ है जो कि वन साइडेड नहीं है। जब आप किसी को इज्जत देते हैं ना, तो सामने वाले से इज्जत एक्सपेक्ट भी करते हैं। तो मुझे अच्छा लगता है आप लोग अगर कोई इख्तिलाफ राय रखते हुए तमीज़ के दायरे में अपनी बात रखते हैं, अपना कोई क्वेश्चन रेज करते हैं, तो मैं हमेशा ऐसे क्रिटिसिज्म को वेलकम करती हूँ और मैं उसको रिस्पॉन्ड करना जो है मुझे अच्छा भी लगता है। अच्छा, एक और बात मैं कहना चाहती हूँ, बहुत सारे लोग आते हैं जो भौंकना भांकना जैसे वर्ड यूज करते हैं। पता नहीं कितनी मैं समझती हूँ कि वो मतलब आप लोग पस्त ज़हनियत के ना, आप लोगों को पता नहीं है कि भोंका कैसे जाता है और जो मुहज़्ज़ब तरीक़ा है उसमें बात कैसे की जाती है। वैसे जब आप लोग सुनेंगे तो आप लोगों को अंदाज़ा होगा कि बिला वजह अगर मैं किसी के पीछे लट लेकर पड़ जाऊँ, कहूँ तुम ये हो, तुम ये हो, तुम ये हो, तुम ये हो, तो फिर वो एक तरीका लगता है ना कि अरे भाई ये तो पीछे ही पड़ गई है। पीछे कौन पड़ता है? स्ट्रे डॉग्स अगर आप चल रहे हो आपके पीछे पड़ जाए, है ना? तो फिर समझ भी आता है कि चलो भाई, आपने तैश में आके बोल दिया कि तुम तो भौंकते रहते हो। लेकिन अगर कोई एक तरीके से अपना पॉइंट ऑफ व्यू बड़े हम्बल तरीके से आप लोगों को समझाने की कोशिश कर रहा है, तो मेरे ख्याल में अगर आप लोगों को वो भी भौंकना लगता है, तो फिर आप लोगों की छोटी सोच पर अफसोस के सिवा कुछ कर भी नहीं सकते। क्योंकि देखें ना, बहुत सारे अब फॉर एग्जाम्पल कहते हैं ना कि अगर आपको खुदा ना करे काट ले कुत्ता, तो पलट के उसे काटा नहीं करते। तो सेम वे में अगर कोई इस माइंडसेट के साथ है, कोई भी रैंडम इंसान है, मतलब मैं नहीं कह रही खुदा ना करे किसी इंसान को मैं क्यों रिजेंबल करूं उसके साथ, जब तक वो मुझे कुछ ना कहे मैं भी उसे कुछ नहीं कहूंगी। लेकिन आप ये सोचो ना कि उसके आगे मैं जितनी भी दलीलें दे लूं, उसके आगे मैं जितने भी पॉइंट्स रख लूं, वो नहीं मानेगा। वो कहेगा मैं ना मानूं, मेरी तो बस अपनी एक लकीर है जिसका मैं फकीर हूँ। तुम लाख बातें करते रहो, तुम लाख चीजों को ना वजाहत करो और वो चीजें सच में एग्जिस्टिंग भी हो, नहीं मानना। तो फिर मेरा अपना एनर्जी को वेस्ट करने के सिवाय ऐसे इंसान के पीछे मुझे क्या फायदा, है ना। और मेरा मकसद यहाँ पर कोई क्लैश पालना तो है नहीं किसी भी रैंडम इंसान के साथ, व्यूअर के साथ। मेरा मकसद ये है कि मैं अपनी बात रखूं और जिसके लिए मैं इस्लाह की कोशिश कर रही हूँ, अगर उसकी इस्लाह हो जाती है तो परफेक्टली फाइन, है ना। अच्छा, मेरी एक बड़ी प्यारी व्यूवर हैं, अगेन जिंदगी करके उनका कुछ नाम है। उन्होंने कहा कि बहन आपको कभी भी सितारा गलत नहीं लगेगी। वो उम्रा करके आई, बेपर्दा हो गई, उसने शादी पर साजन साजन गाकर झूठ बोला और वो बहुत सारी चीजें ऐसी कर रही है। और हमें अमर बिल मारूफ व नहीं अनिल मुनकर का हुक्म दिया गया है, जितने भी मुसलमान हैं। जी बिल्कुल दिया गया है, यानी लोगों को नेकी की तरफ बुलाओ और बुराई से रोको। मगर उसका तरीक़ाकार भी है ना। मैंने कहा आपको कि फॉर एग्जाम्पल, आप बुरा मत मानिएगा, मैं आपको कहती हूँ कि डियर सिस्टर ऐसे मत करें, इस तरह ना किसी के पीछे लगना, ये हमें दीन मना करता है। आप मुझसे काउंटर क्वेश्चन कर लेंगे, नहीं भाई वो तो बहुत गलत कर रहा है, तो मैं आपको रोकने की, आपकी इस्लाह की कोशिश कर रही हूँ, लेकिन आप मेरी बात नहीं मान रही हैं, है ना। तो यहाँ पर जो अमर बिल मारूफ है ना, उसका हमें हुक्म दिया गया है, लेकिन तरीका क्या इख्तियार करना है वो तरीका बहुत इंपॉर्टेंट है। हमें किसी के पीछे लट लेकर नहीं पड़ जाना। हमने उसको बता दिया ये सही तरीका है, ये गलत तरीका है, उसे अमल करना है, उसे अमल नहीं करना, ये उसका टोटल अपना कंसर्न है। अगर वो अमल करता है किसी भी अच्छे बात पर तो वेल एंड गुड, अगर वो अमल नहीं करता तो वो अपने उस एक्शन के लिए अल्लाह के हुजूर खुद जवाबदेह होगा। अगर अल्लाह हमसे पूछेगा तो हम वहां पर ये कहने का राइट रखते हैं कि या अल्लाह हमने इसको ये बात समझाने की कोशिश की थी, है ना। लेकिन अगर हम उसके पीछे लट लेकर पड़ जाएं और उसको गाली गुफ्तार करें, उसका हर लेवल पर जाकर जीना हराम कर दें, फिर तो हम खुद ही अताब में आ जाएंगे। फिर तो हमें जरूरत है ना इस्लाह की। होप सो आप मेरी बात समझ रही होंगी। तो सितारा हो या सलमा हो, दोनों में से मैं किसी की भी झूठ को अप्रिशिएट नहीं करती, किसी के भी बेपर्दा होने को मैं अप्रिशिएट नहीं करती, किसी के भी कोई गलत एक्ट को मैं अप्रिशिएट नहीं करती, है ना। ये इनका अपना अमल है, इनफरादी अमल है ना।
یہ اس کے لیے خود سے جواب دہ ہوں گی. میں ان کے ولاگس کو ریویو کر رہی ہوں, ان کی لائی ہوئی کنٹروورسی پہ بات کر رہی ہوں. اس سے زیادہ میرا اور کوئی کنسرن ہے نہ رہے گا, ہے نا. میں آپ کو ایک بات بتاتی ہوں. دیکھیں, ستارہ جو ہے جس ٹائم وہ عمرہ کر کے آئی تھی اور اس نے آ کر اپنا جو فیشن شو کیا تھا, میں بہت زیادہ حیران تھی, اور میں نے اس ٹائم اس چیز کو کویسچن کیا تھا کہ نو نیڈ اتنا زیادہ جلد بازی میں خود کو نا ایک دم سے آپ اتنا ایک اچھا عمل کر کے آ رہی ہیں, اور اس طرح سے اگر آپ بے پردہ ہو جاتی ہیں تو یہ صحیح بات نہیں ہے. میں نے یہ بات کر دی, اب میں اس کے پیچھے پڑ جاؤں, تو نے تو ایسا کیا تھا, ارے تیری کیا اوقات, تجھے کیوں مطلب تیری کوئی بات اللہ کیوں مانے گا. بھائی رب کا معاملہ ہے, میں اور آپ کون ہیں, پتہ نہیں رب کس کو کیا مقام دے دے, ہم آپ یہ فیصلہ کر ہی نہیں سکتے, ہے نا. تو میرا یہ ایک طریقہ کار ہے اور میں اس طریقہ کار کو فالو کرتی ہوں. فار ایگزامپل, میں آپ کو شیخ قاسم الحکیم نام ہے, ان سے کسی نے پوچھا تھا, میں ان کے ویڈیوز بھی دیکھتی ہوں, بہت سارے لوگوں کے دیکھ رہی ہوتی ہوں, اسکالرز اور مفتیان کرام آف اینڈ آن, تاکہ تھوڑا ذہن جو ہے نا وہ چیزوں کے بارے میں نا صرف تنقیدی طور پہ نہیں, کچھ ہماری بھی تو اصلاح ضروری ہے نا. اگر ہم اتنے بڑے پلیٹ فارم پر بیٹھ کر منہ کھول رہے ہیں, بات کر رہے ہیں, تو ہمیں بھی تو اپنے لب و لہجے کو کنٹرول میں رکھنا ہے. تو ان سے کسی نے کہا تھا, شیخ میں حجاب کے ساتھ آ سکتی ہوں کیا اپنے کسی سوشل میڈیا اکاؤنٹ پر, مطلب اس طرح سے ان سے کسی نے سوال کیا تھا. تو انہوں نے کہا, نو, آج آپ کی آنکھیں دکھ رہی ہیں, آپ بہت خوبصورتی سے اپنی آنکھوں کو نا مطلب نمایاں کر رہی ہیں, اور آپ نے کہا کہ میری تو صرف آنکھیں ہی دکھ رہی ہیں. تھوڑے دن بعد آپ کے اندر کا نفس آپ کو کہے گا, ایسا کرو, یہ تھوڑا سا ہی تو چہرہ چھپا ہوا ہے, تو اس کو بھی نا بے حجاب کر دو. پھر کیا ہوگا کہ آپ اسٹائلش عبایا پہن کر آنا اسٹارٹ کر دیں گی, اور اس طرح سلولی اینڈ گریجولی پردے سے کس طرح آپ بے پردگی کی طرف جائیں گی, آپ کو خود بھی احساس نہیں ہوگا. تو بہت ساری چیزیں ہیں اس سلمیٰ ستارہ کنٹروورسی میں جو ہم دیکھ رہے ہیں, اور ہم اپنا جو اسپیشلی اگر میں اپنا پوائنٹ آف ویو سامنے رکھنے کی بات کروں, تو میں بہت طریقے سے اپنی بات رکھنے کی کوشش کرتی ہوں. نہ میرا ستارہ سے کوئی پرسنل کلیش ہے, نہ میری سلمیٰ سے کوئی دشمنی ہے, دونوں بہنیں ہیں ایک نوٹ پر آ کر. فار ایگزامپل, ہو سکتا ہے یوٹیوب پر ہی ہمیں دیکھنے کو ملے, یا پھر کبھی زندگی میں یہ لوگ ایک ہوں گی ہی, اور جس طرح سے ہوں گی ہمیں نہیں پتا, ہو سکتا ہے سیز فائر بھی ہو گیا ہے, دبی دبی کچھ چنگاریاں ہیں جو یہ ایک دوسرے پر ٹونٹ مارتی رہتی ہیں. کلیئر اپنے لفظوں, اپنے الزامات میں کوئی بھی نہیں ہے. دوبارہ سے میں ہائی لائٹ کروں گی, اور پھر مجھے لوگ کہیں گے کہ آپ دبی دبی چنگاری کیوں اٹھا کے لا رہی ہیں. ایسا بالکل نہیں ہے. ابھی کل پرسوں ہی میں نے کچھ ویڈیوز دیکھی ہیں, ہلکا سا بس ٹچ اپ یوں سمجھے کیا ہے, اور ہر ایک بات کر رہا ہے, سلمیٰ یہ مدعا لائی تھی, سلمیٰ وہ مدعا لائی تھی, اور جو ستارہ ہے ایسے ہے ویسے ہے. تو مجھے ایک بات بتائیں, سلمیٰ ایک مدعا لے کر آئی تھی, اور وہ بڑا شدید مدعا تھا. اس مدعے کو کلی طور پر ثابت کیے بغیر ایک پلیٹ فارم پر اتنی بڑی فائر لگا کر اگر آپ چلے جاتے ہیں, تو کیا دین ہمارا اس چیز کی ترغیب دیتا ہے؟ بالکل بھی نہیں. اگر ایسا کوئی مسئلہ ہے تو پھر اونس آف پروف جو ہے نا وہ مسئلہ لانے والے پر ہوتا ہے. ایک بات میں آپ کو بتانا چاہتی ہوں, اگر آپ جرم و سزا کہیں کی بھی مطلب ہو نا, کہیں کی بھی دنیا میں باتیں چل رہی ہوں, اگر آپ اس کو دیکھتے ہیں, مطلب کیس اور یہ تمام تر چیزیں, تو ایک مدعی ہوتا ہے, ایک ملزم ہوتا ہے. مدعی آ کر ملزم پر الزام لگا دیتا ہے. اب شواہد کی بنیاد پر ملزم کے ساتھ معاملات کیے جاتے ہیں, ضمانت ہوتی ہے, دیگر اس پر چارج فریم ہوتا ہے, مقدمہ چلتا ہے. لیکن کیا کہ جو مدعی کی طرف سے گواہان ہوتے ہیں, جو مدعی ہوتا ہے اس کے اوپر اونس آف پروف ہوتا ہے, مطلب تمہیں اپنا الزام ثابت کرنا ہے, صرف الزام لا کر رکھ نہیں دینا. تو یہاں پر جو لوگ کہتے ہیں نا کہ الزام اگر سلمیٰ لے کر آئی تھی تو ثابت ستارہ کو کرنا ہے, ایسا نہیں ہے. الزام اگر سلمیٰ لے کر آئی تھی تو ثابت بھی سلمیٰ کو ہی کرنا ہے. اور امر بالمعروف و نہی عن المنکر میں یہ تمام تر باتیں بھی آ جاتی ہیں, جو کہ میں ٹائم اینڈ اگین کہتی ہوں کہ خدا را, اب آپ سوچئے نا اس چنگاری کو آپ دبائیں گی کیسے. آپ نے خلقت کو, ایک یوٹیوب پر بیٹھی خواتین کو ایک ٹرک کی بتی کے پیچھے لگا دیا, اور اس ٹرک کی بتی کو بنیاد بنا کر لوگ ستارہ سے ٹائم اینڈ اگین کہتے رہتے ہیں, فلانا آیا تو تم چپ کیوں رہی, ڈھمکانا آیا تو تم نے زبان کیوں نہیں کھولی, ہے نا. تو یہ تمام تر سلسلے پھر کیا ہیں. ہم لوگ چیری پکرز نہیں بن سکتے. اگر کوئی چیز ایک کے لیے ہے نا, تو وہ چیز دوسرے کے لیے بھی ہے. ہوپ سو میری پیاری سی ویورز, آپ کو میری بات سمجھ میں آ رہی ہوگی, اور جہاں ستارہ غلط ہوتی ہے میں اس کو کھل کر کرٹیسائز کرتی ہوں, اس کا ولاگ ہو یا پھر کچھ بھی ہو. مجھے یہ چیز ثابت کرنے کی ضرورت نہیں ہے, کیونکہ مجھے سرٹیفکیٹ تو چاہیے نہیں نا.
ना किसी नंबर 1 हेटर का, ना नंबर 1 सपोर्टर का। मेरा अपना रिव्यू चैनल है, आराम सुकून के साथ मैं आती हूँ, अपनी बात रखती हूँ, रिव्यू करती हूँ और आगे बढ़ जाती हूँ। अच्छा जी, काफ़ी लंबी एक्सप्लेनेशन हो गई, हम चलते हैं सितारा के व्लॉग की तरफ। मैं बड़ी हैरान रह गई हूँ सितारा, ईद के दिन बैठकर कौन रिएक्शंस देता है और ईद के दिन बैठकर इस तरह की बातें कौन करता है। अभी ईद डेज चल रहे हैं, है ना, बहुत सारी और चीजें हैं जो आप इन ईद डेज में दिखा सकती हैं। किस तरह आपके घर गेस्ट आए, आपने प्रिपरेशन की, किस तरह आप लोगों का खाना पीना हो रहा है, किस तरह आपकी मॉर्निंग है, किस तरह आपकी इवनिंग है, किस तरह आपकी नाइट रूटीन है, खाना पीना, तैयारी, ये तमाम तर सिलसिले दिखाए जा सकते हैं, है ना। इस बार मुझे लगता है ईद का जो सिलसिला है वो काफी लिमिटेड है। जैसे मैंने अपने पिछले रिव्यूज में भी इन पॉइंट्स को हाईलाइट किया है कि इस टाइम सितारा के कुछ रिश्ते हमें बहुत ज्यादा विजिबल नजर नहीं आ रहे। डिपेंड्स, डोंट नो क्या रीजन है। कुछ चीजें मैंने इंस्टा पर भी फील की थी और मैंने उसको भी हाईलाइट किया था अपने प्रीवियस रिव्यूज में, आप सुन सकते हैं। मुझे वीडियो का नेम नहीं याद, अदरवाइज मैं लिंक लगा देती। खैर एनीवेज, सितारा का व्लॉग स्टार्ट होता है और सितारा, आपका जो फोन है क्या वो आप किसी को भी दे देती हैं? मतलब ठीक है आपके हस्बैंड हैं, बट एक थोड़ी बहुत प्राइवेसी होती है ना। आपके बहुत सारे वेल विशर्स आपको इवन मिस्टर साजिद के लिए भी अवेयर कर रहे होते हैं। ऐसे आपने ही एक वीडियो में कहा था ना, लोग कह रहे होते हैं साजिद तुम्हारे साथ लॉयल नहीं है, तो अपना फोन इस तरह से मिस्टर साजिद को व्लॉगिंग के लिए दे देना, मुझे ना ये बात थोड़ी सी समझ में नहीं आती। मैं नहीं कह रही आप हस्बैंड एंड वाइफ एक दूसरे की चीजों से मतलब दूर रहें, लेकिन थोड़ा सा मुझे उस नोट पर आकर चीजें बड़ा अजीब लगती हैं। मुझे लगता है सितारा ने एक नई यहाँ पर स्ट्रेटेजी सोची है कि किस तरह कौसर इब्राहिम को लेकर व्लॉग में आना है। मतलब हस्बैंड ने व्लॉग बना लिया तो सितारा ने एडिट कर दिया। एडिट तो सितारा खुद आपको ही करना ना। इट मीन्स आप इस रिश्ते को स्लोली एंड ग्रेजुअली अपने व्लॉग्स के अंदर लेकर आना चाहती हैं और अपनी ऑडियंस का जहन उस तरफ आप एक पूरा ग्राउंड सेट करना चाहती हैं, क्योंकि यही ऑडियंस फिर आप पर बहुत ज्यादा भड़क उठती है। अब तो खैर मैं देख रही हूँ इतना शिद्दत के साथ लोग नहीं हैं, लेकिन फिर भी जो चीज है ना उसको हम कैसे डिनाई कर सकते हैं। खैर मिस्टर साजिद जो है वो बच्चियों को लेते हैं, साथ खीर के बॉक्सेस लेते हैं और जुमे का दिन है जो कि ईद का थर्ड डे होता है और वो निकलते हैं डिस्ट्रीब्यूशन के लिए, रास्ते से सामान लेते हैं, बच्चियों को कौसर के घर छोड़ते हैं, क्योंकि आप लोगों को आगे निकलना था। जो आपकी नीली आंटी हैं, अल्लाह पाक उनको, उनके घर वालों को बहुत सब्र दे। उनका दुख वही महसूस कर सकते हैं। दुख बांटने से पता नहीं बढ़ता है या कम होता है। अब तो मैं इस बारे में सोचती हूँ ना, सच में मुझे ऐसा लगता है कोई किसी का दुख बांट ही नहीं सकता, और दुख जो है ना वो बस अल्लाह की ज़ात के सिवा कोई कम कर ही नहीं सकता। तो खैर अल्लाह पाक इस घराने के लिए बहुत आसानियाँ करे। इनका जो दुख है इस मौके पर, उनका जो गम है, उनको सब्र उंडेल दे उनके ऊपर। तो खैर सितारा कहती हैं कि मुस्तफ़ा को घर में ही छोड़ा है, और मुस्तफ़ा और वो जो इनके घर में एक लड़का रहता है, आदमी रहता है, उसको घर में छोड़कर सितारा तीनों बच्चियों को कौसर के घर छोड़कर, क्योंकि बच्चियों का, सॉरी, दोनों बच्चियों को कौसर के घर छोड़कर, क्योंकि बच्चियां कौसर के साथ बहुत ज़्यादा अटैच्ड हैं, है ना। तो उस रियलिटी को भी हम लोग डिनाई नहीं कर सकते। कौसर ने आपको कभी भी नाउम्मीद नहीं किया। जब जब आपने बच्चों की रिस्पॉन्सिबिलिटी कौसर को दी है तो उसने बहुत अच्छी तरह से इस रिस्पॉन्सिबिलिटी को निभाया है। यहाँ से पता चलता है कि निस्बतन जिस तरह एक उसका बुरा इमेज है ना, तो वो बुरी औरत नहीं है, बुरे तरीके की औरत नहीं है, जलन हसद करने वाली औरत नहीं है, बल्कि वो भी एक अच्छा दिल रखने वाली सादा सी औरत है ना। और वो बेलौस प्यार करती है, स्पेशली तैयबा की तरफ उसकी मोहब्बत जो है वो किसी से ढकी छुपी नहीं है ना। होता है किसी के साथ किसी का बहुत ज्यादा लगाव हो जाता है। तो सितारा उन बच्चियों को कौसर के घर छोड़ती हैं और वहां पर मिस्टर साजिद जो है व्लॉगिंग कंप्लीट करके सितारा को लेकर नीली साहिबा की तरफ निकलते हैं, उनकी वालदा के घर। अब मुझे ये नहीं पता, सितारा एक टाइम पहले जब ये न्यूज़ काफ़ी ज़्यादा मतलब ताज़ा ताज़ा थी तो आप गई थी और आप वापस आ गई थी कि घर पर मेहमान आ गए, पता नहीं उसके बाद आप जा पाई थी, नहीं जा पाई थी, या फिर आप ईद पर दोबारा गई हैं। अगर आप जाती तो आप ज़रूर कैप्चर करती, बट मुझे लगता है शायद कि आप नहीं जा पाई थी और अब आपका जाना हुआ है। इट्स ओके, बदेर आयत दुरुस्त आयत। और सितारा ने कहा कि इस मौके पर जाने का बड़ा सवाब है। जी हाँ, किसी बीमार मुसलमान की अयादत करना, किसी की ताज़ियत करना, जनाजे में उसके साथ शिरकत करना, इन तमाम तर अवामिल पर बहुत ज़्यादा अजर है।
اور نیتوں کے مطابق اللہ پاک اجر دیتا ہے اور اس کے جو معاملات ہیں وہ کرتا ہے۔ تو ستارہ نے تھوڑا سا ایک ان کے ساتھ گیٹ ٹوگیدر دکھایا، کافی دکھی کافی پریشان نظر آ رہی تھی۔ پھر یہ لوگ بیک ہوتے ہیں وہاں سے اور کوثر کے گھر آتے ہیں، اور ستارہ کہتی کوثر کیسی ہو؟ کوثر جو ہے اسمائلنگ فیس کے ساتھ ملتی ہے اور کہتی ہے بالکل بھی پریشان نہیں کیا بچوں نے، مجھے بڑا اچھا جیسچر لگا، اور پوچھتی بھی ہے کہ جو نیلی صاحبہ ہیں وہ کیسی ہیں، تو بتاتی ہیں ہاں ٹھیک ہیں، غمزدہ ہیں، امی سے گلے ملتی ہے، اور پھر کھانے کا اہتمام، ظاہر سی بات ہے عید کا موقع ہے، عید کا تھرڈ ڈے تھا، تو کوثر ایسے ہی کیسے جانے دیتی، تو اس سے جتنا اب ہو سکا اس کے پاس جتنی چیزیں تھیں اس میں اس نے پلاؤ ریڈی کر کے، سلاد ریڈی کر کے رکھ دیا، اور مصطفیٰ کی فیوریٹ ڈش، خیر جی وہاں پر یہ لوگ کھاتے ہیں اور اس کے بعد گھر واپس آ جاتے ہیں، ہے نا۔ اور گھر واپس جب آتے ہیں تو ستارہ میں ایک بات کہنا چاہتی ہوں، جس طرح آپ نے ایک ویب سیریز کے بارے میں بتایا تھا نا کہ مصطفیٰ اس کو دیکھ رہا ہے، تو میں نے اس ویب سیریز کے لیے ایک کمیونٹی پوسٹ بھی لگائی تھی، ایک ویڈیو تھنک چینل ہے ان کی، وہ لگائی تھی، تو میرا خیال میں آپ کو تھوڑا چیک رکھنا چاہیے، بچوں کو یوں ہی اتنے لمبے ٹائم کے لیے نا اکیلا چھوڑ کے نہیں جاتے۔ اب یس وہ بچہ نہیں ہے، لیکن اس ٹائم آپ کو اس کے اوپر چیک رکھنا بہت ضروری ہے۔ انٹرنیٹ کا جو دور ہے نا یہ بڑا ایک سنسنی خیز ٹائم ہے، یہاں پر چیزیں جو ہیں وہ بہترین بھی بنا سکتی ہیں، اور چیزیں جو ہے نا وہ ایک نوٹ پر آ کر بہت خرابی بھی کر سکتی ہیں۔ تو سب سے پہلے جو چیک ہے وہ آپ کو یہاں پر رکھنا ہے اور ان چیزوں کا بہت خیال رکھنا ہے۔ اچھا یہاں واپس آتی ہیں ستارہ، پھر بتاتی ہیں کس طرح سے جو مسٹر ساجد ہے نا وہ جا رہے ہیں، ابراہیم کو ساتھ لے آتی ہیں، اور کس طرح آیت رو رہی ہے، اور پھر ان کا دوبارہ سے اپنے پورشن میں یہ اوپر جا رہی ہوتی ہیں کیونکہ نیچے والے پورشن کا اے سی جو ہے وہ خراب ہے۔ یہاں میں یہ کہنا چاہتی ہوں ستارہ، آپ کی والدہ جس ایج میں ہے تو بہت بہتر ہے، آپ کو ٹھیک ہے آپ کمفرٹیبل نہیں ہوتی ہوں گی، آپ کو ولاگس بنانے ہوتے ہوں گے، بہت ساری چیزیں ہیں، لیکن ماں کو اکیلا نہ چھوڑیں، ماں کے ساتھ نیچے رہیں، میٹرس بچھا لیں، خود میٹرس پر سو جائیں، امی کا اے سی آن کر لیں یا امی کو اپنے روم میں بلا لیں، ایسا بھی کیا ہے، سب ایک جگہ سکون سے رہیں، ہے نا۔ تو پھر ستارہ کا یہاں پر ریئیکشن آتا ہے اور ستارہ کہتی ہیں کہ انہوں نے کبھی بھی اپنے بچوں کے ذہنوں میں ایسی کوئی بات نہیں ڈالی ہے کہ اگر بڑوں کی لڑائی ہے تو بچے جو ہے نا اس چیز کو مدعا بنا کر وہ اختلافات رنجشیں دل میں پال لیں، اور ان کے بچے جو ہیں اسٹارٹ سے وہ اس طرح کے تربیت انہوں نے کی ہے کہ بڑوں کی لاکھ لڑائی جھگڑے ہوں لیکن کبھی خوشی غمی پر اگر ملتے ہیں تو بچے جو ہیں وہ اپنے طریقے سے ہی سب کو سلام دعا کرتے ہیں، ہر ایک کے ساتھ ایک ان کا ملنا جلنا ہوتا ہے۔ جیسے ہم نے اویس کو دیکھا ہے کس طرح ستارہ جاتی ہے تو اویس ہمیشہ آگے پیچھے رہتا ہے نا، اور ایک اٹیچمنٹ تھی اویس کی ساجد کے ساتھ۔ پھر ستارہ کہتی ہیں کہ یہی سارے معاملات چل رہے ہیں، اور جب اسٹارٹ میں دوسری شادی ہوئی تھی تو یہ بچے تو چھوٹے تھے، وہ بڑا مشکل ٹائم تھا جو ستارہ نے گزارا تھا۔ اب جب ستارہ آپ اس طرح کی باتیں کرتی ہے نا تو وہ ٹائم مطلب ہم سب نے بھی دیکھا، اور آپ نے کہا آپ نے اسٹارٹ سے کوثر کو ساتھ رکھا، وہ رکھنا پڑا ستارہ، اس کا نیڈ یہ تھا کہ لوگ آپ پر ٹرسٹ نہیں کر رہے تھے، اور کوثر کا یوں سمجھ لیں کہ ان کے ابا کا کوثر کا ایک آپ کے ساتھ بہت زیادہ نا ایک کرٹسی رہی کہ انہوں نے کہا ٹھیک ہے آپ اس کو ویڈیو میں لے لیں اور دکھا دے دنیا کو، لیکن اس کے بعد جو کوثر کو گالیاں پڑی، اس کے بعد جو کوثر کا بیڈ امیج بنا، اس کے بعد جو بھی کچھ ہوا کوثر کے لیے، تو کوثر کی بھی برداشت ہے، ہر عورت برداشت نہیں کر سکتی، جیسے آپ نے کہا نا آپ نے برداشت کیا، تو میں حیران ہوں کوثر نے بھی پتہ نہیں کیسے برداشت کیا، کوئی بھی کیوں گالیاں برداشت کرے گا، نہ اس کا چینل نہ اس کا پینل، لیکن لوگ بیٹھ کر اس کو دن رات اگر گالیاں دیں کوسنے پیٹنے دیں تو کوئی عورت برداشت نہیں کرتی۔ خیر ستارہ نے کہا اسٹارٹ سے انہوں نے اپنے بچوں کو سمجھایا کہ ابراہیم جو ہے وہ بھائی ہے، اور آیت کو بھی سمجھایا تھا، یس مجھے یاد ہے چھوٹی ماں کا ہو یہ بھی بتایا تھا، اور ابراہیم کے بھی پاپا ہیں جیسے تمہارے پاپا ہیں، ایک ولاگ مجھے یہ بھی یاد ہے۔ آیت ان باتوں کو سمجھتی ہے لیکن ابھی پھر بھی وہ تھوڑا سا ان چیزوں کو ایکسیپٹ نہیں کر پائی، مطلب وہ ضد کرتی ہے، اگر ابراہیم جا رہا ہوتا ہے تو وہ کہتی نہیں مجھے بھی پاپا کے ساتھ جانا ہے۔ مجھے ایسا لگتا ہے ستارہ ہو سکتا ہے کوثر کے گھر پر ابراہیم کے ساتھ اس کا ٹائم تھوڑا اچھا گزرتا ہو، اب یہ والا ریزن ہو، کیونکہ آیت ماشاءاللہ بہت سمجھدار ہو رہی ہے، جس طرح آپ نے نہیں کہا تھا وہ جو آپ کے ایک چھوٹی والی بہن اور ان کے ہسبینڈ تھے نا، ابھی جو عید فنکشن ہوا، عید دعوت ہوئی تھی اس میں کہ آیت نے کہا تھا یہ دونوں ہیرو ہیروئن لگتے ہیں، مطلب آیت بہت زیادہ
چیزوں کو سمجھتی ہے اور باتیں کرتی ہے نا۔ پھر آپ نے کہا ابھی ایک کارٹون چل رہا تھا اور آیت دیکھ رہی تھی، کہنے لگی پپا آپ نے چیٹ تو نہیں کیا مما کو، تو ستارہ ایک دم سے شک رہ گئی، کہنے لگی آیت آپ نے ایسے کیوں بولا، پپا نے ایسا کچھ بھی نہیں کیا، اور پپا آپ میری مما کو کبھی بھی چیٹ مت کرنا۔ یہ ساری باتیں کر کے ستارہ پھر بچیوں کو آپ کیا کرتی ہیں، پھر بچیاں یہاں ٹرول ہوتی ہیں، ہے نا۔ پھر بچوں پر لوگ باتیں کرتے ہیں کہ اتنی اپنی عمر سے بڑی باتیں کیسے سیکھ رہی ہے نا۔ یہ ساری باتیں بھی پھر ہوں گی ستارہ، ہے نا۔ آپ کو بہت سمجھداری کا مظاہرہ کرنا چاہیے، مگر پتہ نہیں کیوں یہ دوسری شادی کا قصہ بے موقع لے کر بیٹھنے کا ریزن کیا ہے۔ لوگ یہ بھی کہہ رہے تھے کامنٹس کے اندر کہ پھر یہ بتاؤ ستارہ کہ جو تمہاری بہن ہے جس نے بھی تمہارے ساتھ برا کیا، تو تم نے اپنے بچوں کو اس بارے میں بھی کوئی جانکاری دی ہے یا نہیں دی ہے، یا پھر تمہارے بچے ان سے بھی ویسے ہی ملیں گے۔ یہ بہت ضروری ہے ستارہ، دیکھیں بچوں کو بتانا، ایک فائن لائن ڈرا کرنا، ٹھیک ہے تمہارے بڑے ہیں، اگر تم بدتمیزی نہیں کرنا، لیکن اس بات کو یاد رکھو انہوں نے تمہاری ماں کے ساتھ اس مقام پر یہ والا کام کیا تھا، اس نے تمہارے ماں کو اس حد تک پہنچا دیا تھا۔ تو میرے خیال میں پتہ نہیں شاید آپ کا اپنا ہے، لیکن میں اگر سمجھوں تو میں اپنے بچوں کو بالکل کہوں کہ نہیں یہ چیز ایسے ہے وہ چیز ویسے، کلیئر، بالکل کوئی لگی لپٹی نہیں، ہے نا۔ تو یہ والا بھی کویسچن تھا۔ ایک اور یہاں پر مائنڈ سیٹ بن رہا ہے کیونکہ لوگوں نے کوثر کی بہت زیادہ تعریف کر دی تھی کہ کوثر پیاری لگ رہی ہے۔ اچھا ستارہ نے انسٹا پر اپنی ٹراؤزل پوسٹ لگائی تھی، اس میں امی، کوثر، ستارہ، طیبہ، مصطفیٰ سب تھے، سبھی پیارے لگ رہے تھے۔ کوثر اپنی جگہ، اس کا اپنا اسٹائل ہے، اپنی پرسنالٹی ہے، ستارہ کا اپنا اسٹائل ہے، اپنی پرسنالٹی ہے، دونوں اپنی اپنی جگہ اچھی لگ رہی تھی۔ ستارہ ایک ٹائم پر سر سے دوپٹہ لینے لگی تھی تو اور بھی اچھی لگتی تھی۔ وہ طیبہ کی برتھ ڈے یاد ہوگی نا، طیبہ آیت کی، جس میں ایک ستارہ نے غرارہ سوٹ پہنا تھا اور یہیں پنڈی آنے کے بعد اور سر سے دوپٹہ لے کر وہ بڑی پیاری ایک ستارہ کا لک آیا تھا۔ پتہ نہیں ستارہ کو کیا ہوا ہے، مجھے ٹینجن نے کہا تھا جب سے ستارہ ایک مال میں کمل سے ملی تھی نا، تو اس کے بعد سے ان کے ذہن میں پتہ نہیں کیا سمائی ہے کہ انہوں نے خود کو اس طرح سے مطلب ماڈرن لک میں سلولی اینڈ گریجولی، ماڈرن ہی کہیں نا، لبرل کہیں، ہے نا، کیا کہہ سکتے ہیں۔ ایک ستارہ انوکھی نہیں ہے، ہمارے جتنے بھی پاکستان کے یوٹیوبرز ہیں موسٹلی وہ اسی طرح سے ماڈرنزم، لبرلزم کی دوڑ میں آگے بھاگے چلے جا رہے ہیں۔ ابھی آپ دیکھیں انسٹا پر جو ہماری اقرا ہیں، ان کی بہنوں کی اپنے فادر اور مدر کے ساتھ پک، ہر ایک جو ہے نا وہ سلیو لیس غرارہ اور شرٹ میں موجود ہے، اور باپ بھی ساتھ ہیں بالکل کول۔ تو یہ تمام تر چیزیں سلولی اینڈ گریجولی ایسے نارملائز کی جا رہی ہیں، ماڈرنزم، لبرلزم اور خود کو پریزنٹیبل، خود کو وائرل ہونے کے نام پر، کہ صرف ستارے ہی نہیں، یہاں پر ہمارے بہت سارے مسلم بلاگرز ان تمام تر چیزوں میں ملوث ہیں۔ تو خیر جناب، اللہ بہت آسانیاں کرے ہر ایک کے لیے، ہمارے لیے، آپ کے لیے، اور ہم سب کو جو ہے نا وہ اپنی حفظ و امان میں رکھے، ہمیں ہمیشہ ہدایت پر رکھے اور ہم سے راضی رہے۔ جب ہم اس دنیا میں ہیں تب بھی، جب اس دنیا سے جائیں تب بھی ہمارا رب ہم سے راضی ہو، یہ چیز بہت میٹر کرتی ہے نا۔ بہت ساری گڈ وشز کے ساتھ اللہ حافظ۔